گناہ کرنے والے حصے ہیں وہ 7 ہیں. وہ کتنے ہیں؟ 7 ہیں. تو بتا سکتا ہے؟ آپ کو پتا ہے لیکن آپ کو چونکہ صورت ذہنی طور پہ تیار نہیں، اس لیے نہیں بتا سکتے. میں آپ کو اس کا وہ 7 حصے کون کون سے؟ اگر ان 7 حصوں کو کنٹرول کر لیا جائے تو بندہ اللہ کا نیک بندہ بن جائے. وہ 7 حصے یہ ہے. پہلا حصہ ہے زبان، جس سے کبیرہ گناہ ہوتے ہیں. کون سا؟ زبان. دوسرا حصہ آنکھیں، جن سے بد نگاہی، اللہ کی نافرمانیوں میں نظر کا اٹھانا، غلط چیزوں کو دیکھنا، اس سال کسی کو حسد کی نگاہ سے دیکھنا، کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے جھانکنا، یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں آنکھوں کے. تیسرا جو جسم کا حصہ ہے جو کبیرہ گناہ کرتا ہے وہ ہے کان. بغیر اجازت کے کسی کی گفتگو سننا یہ کبیرہ گناہ ہے. گانا سننا اور بھی جو اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں کے سننے سے منع کیا ہے ان کے سننا یہ کانوں کی کبیرہ گناہ ہے. یہ کتنے حصے ہوئے؟ 3. چوتھا حصہ جو کبیرہ گناہ کرنے والا ہے وہ ہے میرے اور آپ کے ہاتھ. ان کے ساتھ اللہ کے حکم کے خلاف ان کو استعمال کرنا، کسی کو اذیت دینا، کسی انسان کو تکلیف دینا، چوری کرنا، رشوت کا لین دین کرنا، سود کا لین دین، یہ سارے ہاتھوں سے ہم کام کرتے ہیں نا. کسی غیر محرم کو چھونا، یہ سارے ہاتھوں سے. تو یہ ہاتھوں کے کبیرہ گناہ ہے. اور قرآن حکیم میں سورہ یاسین کے اندر ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم. اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں سورہ یاسین میں فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن اللہ زبان پر مہر کر دے گا، زبان نہیں بول سکے گی قیامت کے دن. اور یہ ہاتھ اور پاؤں بولیں گے. کیا بولیں گے؟ ہاتھ اور پاؤں قیامت کے دن بولیں گے. زبان ہم بولنا نہیں چاہیں گے، بولنا چاہیں گے لیکن زبان بول نہیں سکے گی ہماری مرضی سے. ہاتھ اور پاؤں بولیں گے. کیا کہیں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ اس نے ہمارے ساتھ فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، فلاں. اب ہم کہیں گے یار یہ تو ہمارے تھے، آج ہمارے خلاف بول رہے ہیں. اور اس وقت یہ پکار کر کہیں گے ہم تیرے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ایک وقت کے لیے تیرے ساتھ بطور امانت ہمیں لگایا تھا، تو نے اللہ کے حکموں کے خلاف ہمیں استعمال کیا اور آج ہم اپنے رب کو سب کچھ بتا رہے ہیں. تو اس لیے میرے بھائیوں یہ چوتھا جو حصہ ہے کبیرہ گناہ کرنا وہ یہ ہاتھ ہے. اور پانچواں جو کبیرہ گناہ کرنے والا حصہ ہے وہ ہے پیٹ، جس میں ہم حرام کا رزق ڈالتے ہیں، نشہ آور چیزیں جو اللہ رسول نے منع فرمایا وہ ہم اس میں ڈالتے ہیں. حالانکہ یہ چھوٹا سا پیٹ ہے، 2 حلال کی روٹیاں مل جائیں اس سے بھر جاتا ہے، لیکن ہم کتنا پیسہ حرام کا جمع کر لیتے ہیں، حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے. تو کیا اس میں ہم ڈال رہے ہیں؟ قیامت کے دن یہ جہنم کی آگ ہوگی. اور جو ہم حرام کا پیسہ اپنے بیوی بچوں کو کھلاتے ہیں، قیامت کے دن بیوی بچے ہی اللہ کی بارگاہ میں بولیں گے، کہیں گے اللہ یہ وہ بدبخت ہے جس نے ہمارے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھرا. یعنی رزق حرام جو ہے یہ جہنم کی آگ ہے. تو بہرحال مختصر چھٹا یہ کتنے ہو گئے؟ 5 حصے ہو گئے. یاد ہے نا 5 حصے ہو گئے. چھٹا جو حصہ ہے وہ ہے پردے کے حصے، جن کو ہم شرمگاہ بھی بولتے ہیں. پردے کے حصے ان کے کبیرہ گناہ جو ہیں وہ کیا ہے؟ مشہور میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ان کی صفائی کا خیال نہ کرنا. یعنی اللہ نے، اللہ اور اس کے رسول نے جو حکم فرمایا ہے خاص کر پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا، یہ اس کا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. آپ یورپ میں رہتے ہیں، وہاں عموماً یہ چیزیں ہیں کہ آپ باہر نکلتے ہیں ٹوائلٹ میں پانی بھی سنا نہیں ہوتا ہے، پانی کیا میں نے سنا ہی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. تو وہاں عموماً لوگ جو ہے وہ کھڑے ہو کے پیشاب کر لیتے ہیں، اس طرح کے معاملات ہیں. یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 2 قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم دیا تھا کہ آپ قبر کے اندر کے حالات نہیں جانتے، تو آپ نے فرمایا کہ ان 2 قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے. بخاری شریف کے جب یہ آپ نے فرمایا کہ 2 قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے تو فرمایا کہ ان کو کسی بڑی بات سے، کسی بڑے جرم کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا. صحابہ نے کہ یا رسول اللہ کون سا ان کا جرم ہے؟ فرمایا ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا زبان سے غیبت اور چغلی کیا کرتا تھا. اب ہمارے یہاں یہ دونوں گناہ موجود ہیں کہ ہم پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا، اس کے بال جو ہیں ان کو صاف رکھنا، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہمیں حکم دیا ہے، ان کی صفائی کا خیال رکھنا، اور بغیر نکاح کے ان کو استعمال نہ کرنا. اگر بغیر نکاح کے استعمال کیا تو وہ بہت بڑا کبیرہ گناہ. اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے یہ بہت ہی برا رستہ ہے، اللہ کو نہ بہت برا پسند ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے. اور 7واں جو حصہ ہے کبیرہ گناہ کرنا وہ ہے پاؤں.
پاؤں کے ساتھ اللہ کے حکم کے خلاف کہیں بھی چل کر جانا، اللہ کے حکم کے خلاف، یہ پاؤں کے کبیرہ گناہ۔ اب وہ آپ سوچ سکتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، نماز کے لیے نہ چل کر جانا، کسی غلط کام کی طرف چل کر جانا، یہ پاؤں کے سارے کبیرہ گناہ۔ یہ 7 حصے ہیں: زبان، آنکھیں، کان، ہاتھ، پیٹ، شرمگاہ اور پاؤں۔ یہ کتنے حصے ہو گئے؟ یہ 7 حصے۔ اور طواف کے ہم کتنے چکر لگاتے ہیں؟ 7۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت تو آپ کو سمجھ آ گئی۔ دوسری حکمت یہ سمجھے قرآن حکیم میں ہے کہ جہنم کے 7 دروازے، 7 دروازے، اگر ان 7 حصوں کو ہم نے پاک کر دیا تو اللہ ساتوں کے ساتوں دروازوں سے ہمیں آزاد فرما اپنی رحمت سے۔ تو کیا پہلے چکر میں جب ہم پہلا طواف کرتے ہیں اس وقت ذہن میں یہ بات بٹھانی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں کرنا ہے کہ اے اللہ، میں زبان کے گناہوں سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، تو مجھے معاف فرما دے، اور آئندہ سے میں ارادہ بھی اس سے بچنے کا کرتا ہوں، اور تو میری مدد بھی فرما۔ یعنی پہلے چکر میں زبان کے، دوسرے چکر میں ایسے ہی آنکھوں کے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اور تیسرے چکر میں کانوں کے گناہوں سے توبہ کرنی ہے، اور چوتھے طواف کے چکر میں ہاتھوں کے گناہوں سے توبہ کرنی ہے، اور 5ویں چکر میں پیٹ کے گناہوں سے توبہ کرنی ہے، اور 6ٹھے چکر میں شرمگاہ کے گناہوں سے، اور 7ویں چکر میں پاؤں کے گناہوں سے توبہ کرنی ہے۔ ایسے جب 7 چکر ہم نے لگائے تو ہم 7 حصوں سے ہم نے توبہ کر لی، اور الحمدللہ ہم پاک ہو گئے۔